وہ میرا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہی ہوگی، میں اچھے سے جانتا تھا، لیکن آفس سے چھٹی میں تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، اور یہ آدھا گھنٹہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں پر محیط ہو۔ میری نظر بار بار دیوار گیر گھڑی پر جاتی اور پھر میز پر رکھی ان رپورٹس پر، جنہیں دیکھ کر میرے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ آج بڑا مسکرا رہے ہو، میری کولیگ نادیہ نے میری طرف دیکھ کر زومانی انداز میں کہا تو میں ہنس دیا۔ بھائی بات ہی مسکرانے والی ہے تو کیوں نہ مسکراؤں؟ اچھا ایسا کیا ہو گیا؟ وہ کرسی گھسیٹ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں جانتا تھا کہ اسے یہ خبر کچھ زیادہ اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے جو احساسات تھے اس کا اندازہ مجھے ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ نادیہ آفس میں میری کولیگ تھی اور وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ میری طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتے کرتے بالآخر وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی اور مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر بڑی بے نیازی سے بولی، تمہاری زندگی کی اس کمی کو میں پورا کر سکتی ہوں علی پاشا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو میں اب حیران ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ ایک شوخی سے میرے قریب آ کر بولی، تم آخر دوسری دفعہ کوشش کر لینے میں کیوں گھبراتے ہو؟ تو میں اپنا کام چھوڑ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری زندگی میں کوئی کمی ہے؟ تو وہ اٹلا کر بولی، اگر شادی کے اتنے عرصے بعد بھی اولاد کا نہ ہونا تمہاری زندگی میں خالی پن کا احساس نہیں پیدا کر رہا تو پھر تم اپنی بیوی کو جگہ جگہ ڈاکٹروں کے پاس کیوں گھماتے ہو؟ اور اب تو خیر سے تم لوگ پیروں فقیروں کے پاس بھی جانے لگے ہو۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، اگر یہ کمی نہیں تو پھر یہ سب کیا ہے علی پاشا؟ آج کل تو لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی دوسری شادی کر رہے ہیں، جبکہ تمہارے پاس تو ایک وجہ ہے، اور اس پر یقیناً تمہاری بیوی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی یہ جانتی ہے کہ بچے تمہیں بے حد پسند ہیں۔ دیکھو نادیہ، ابھی میں نے اس حوالے سے کچھ سوچا نہیں ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اللہ خیر کرے گا۔ تو وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بہرحال میرے پروپوزل پر بھی سوچنا، اگر دل مانے تو۔ اور پھر تقریباً 1 سال سے وہ مجھے مسلسل اس حوالے سے ترغیب دیتی آ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میرے چٹانی عزائم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، لیکن عین اس لمحے جب میں اپنے بشری تقاضوں کے تحت دوسری شادی کا سوچنا ہی شروع کر رہا تھا کہ میری بیوی کی پریگننسی رپورٹ پازیٹیو گئی، تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری اور ناجیہ کی شادی کو ایک عرصہ ہو گیا تھا، اور اس دوران بار بار کوشش کے باوجود بھی وہ امید سے نہ ہو سکی۔ ڈاکٹرز، حکیم اور پھر آخر میں ہم لوگ پیروں فقیروں کے پاس بھی جا کر تعویذ لانے لگے کہ شاید کہیں سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور آج جب اللہ نے میری سن لی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بس میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ نادیہ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم سے چڑھ کر بولی، تم یوں ہی اپنے سامنے پڑے ہوئے ان رپورٹس کو دیکھ کر مسکراتے ہی رہو گے یا کچھ بتاؤ گے بھی؟ یا میں خود ان رپورٹس کو کھول کر دیکھ لوں؟ آخر ان میں ایسا کیا ہے جو تم اتنا خوش ہو رہے ہو؟ کہیں تمہاری پروموشن تو نہیں ہو گئی؟ تو میں مسکراتے ہوئے بولا، بھائی اللہ نے ہماری سن لی ہے، ناجیہ پریگننٹ ہے۔ یہ خبر سن کر نادیہ کا چہرہ مرجھا گیا اور اس نے بڑے تھکے تھکے انداز میں مجھے مبارکباد دی، اور پھر کام کا بہانہ کر کے وہ تیزی سے اٹھ گئی۔ تو میں نے بھی شکر کے کلمے پڑھے، کیونکہ اس وقت میں بالکل اکیلا اپنی اس خوشی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی آفس ٹائم ختم ہوا تو میں تیزی سے اٹھا اور آفس سے باہر نکلا۔ پارکنگ ایریا سے میں نے اپنی بائک نکالی اور راستے میں صرف ناجیہ کے ریئیکشن کے بارے میں سوچتا چلا گیا کہ جب وہ یہ خبر سنے گی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے کتنے رنگ اتریں گے اور اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کسی بچے کی طرح کھل اٹھے گا۔ راستے میں جاتے جاتے مجھے پھولوں کی دکان نظر آئی تو میں نے اس کے لیے گجرے خرید لیے۔ اسے گجرے بے حد پسند تھے۔ جو ہی گیٹ پر پہنچا تو گیٹ فوراً سے کھل گیا اور وہ دروازے میں ہی وہ مجھے کھڑی دکھائی دی تو میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بے قرار ہے، لیکن میں نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور گجرے چھپا لیے۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف ٹکر ٹکر دیکھتی رہی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔
شاید وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خبر غلط نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ ہر بار جب اس کی امید ٹوٹتی تھی تو وہ کتنا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور کئی دن اسے سنبھالنے میں لگ جاتے تھے۔ میں اس کا درد جانتا تھا کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے عرصے بعد بھی میں نے کبھی دوسری شادی سے متعلق نہیں سوچا۔ میں گھر میں داخل ہو کر آگے بڑھ گیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی، اور جو ہی ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو میں ایک دم سے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ آج اتنا گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو وہ مجھ سے نظریں چرا گئی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ میری بے حد روح شناس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کے اتنے برسوں میں خواہ وہ جتنا مرضی بیمار ہو، تھکی ہو یا کسی بھی کیفیت میں ہو، ہر پل میرے آرام کا اپنے سے بھی زیادہ خیال رہتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں مزید اسے تنگ نہیں کروں گا۔ وہ جو ہی پلٹنے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا تو کسی کٹے ہوئے پتنگ کی طرح میرے گلے سے آن لگی۔ تو میں نے اسی پل اس کے کانوں میں سرگوشی کی، آپ کو یہ امید مبارک ہو جانم۔ تو وہ ایک دم سے تڑپ کر میرے بازو سے نکلی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار کیفیات تھیں، بے یقینی کی، خوشی کی، شکر گزاری کی۔ اس کے ہونٹ جذبات کی شدت سے کپ کپانے لگے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تو میں ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بے انتہا جذباتی ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ تو میں نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر جذب کر لیے اور اسے دوبارہ سے گلے لگا لیا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ خوشی سے رو دی تو میں نے اسے ٹوکا۔ اس خوشی کے موقع پر یہ آنسو اچھی بات نہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑے عرصے کے بعد یہ خوشی دکھائی ہے، اس لیے شکر ادا کرو۔ اس نے میری بات پر سر ہلاتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں اپنی رپورٹس کو بار بار دیکھا اور پھر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چلو امی کے پاس، انہیں بھی یہ خبر سنا دیتے ہیں، انہیں تو ہم سے زیادہ اس خبر کا انتظار ہے۔ میں نے اسے کہا تو اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر میرے ساتھ اٹھ کر امی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اولاد کی یہ خوشخبری سننے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی کے کان تو ترس ہی گئے تھے، لیکن میری امی بھی اس خبر کو سننے کے لیے بےتاب تھیں۔ وہ ایک روایتی ساس تو نہیں تھیں، لیکن لمبے عرصے سے اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا انتظار کرتے کرتے شاید ان کے اعصاب تھک چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اب مجھے آہستہ آہستہ پریشرائز بھی کرنے لگیں کہ میں دوسری شادی کے لیے سوچ لوں۔ امی کے منہ سے یہ الفاظ جب پہلی بار میں نے سنے تو میں ششدر رہ گیا، کیونکہ امی نازیہ کی خالہ بھی تھیں اور شادی انہوں نے انتہائی ارمانوں کے ساتھ بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد کروائی تھی۔ وہ دل سے خواہش مند تھی کہ نازیہ ان کے گھر کی بہو بنے، اس لیے جو ہی میری جاب لگی تو امی نے فوراً ان کے گھر کی چوکٹ ہی پکڑ لی۔ امی چاہتی تھیں کہ بس جلد از جلد نازیہ ان کے گھر کی بہو بن کر جائے، لیکن نازیہ کی امی ابھی نازیہ کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ نازیہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، لیکن امی تو جیسے ہاتھوں پر سرسوں جمائے بیٹھی تھیں۔ ان کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ ہم نے اسے پڑھائی سے روکا تھوڑی ہے، یہ ہمارے گھر آ کر جتنا چاہے پڑھ لے۔ تو خالہ زیادہ دیر تک امی کے سامنے انکار نہ کر پائیں اور بالآخر نازیہ میری دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ امی نے حسب وعدہ نازیہ کو پڑھانے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن جب شادی کا سال مکمل ہوا تو امی آہستہ آہستہ ایک ٹیپیکل ساس کی طرح بیٹی تھی اور انتہائی ناز و نام سے پلی تھی، اس لیے وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اس نے تعلیم کو خیر بات کر دیا۔ حالانکہ میں نے اسے بے حد سپورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار جب اس کی امید ٹوٹتی تو وہ ذہنی طور پر شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی۔ ایک تو امی اس کو پریشرائز کرتی تھیں، دوسرا ہمارے گھر میں آنے والے دوست احباب اور رشتہ دار امی سے بار بار بہو کے پیر بھاری ہونے کا سوال ضرور کرتے، اور ان کے اٹھ جانے کے بعد امی باتوں ہی باتوں میں نازیہ کو ایسی باتیں سنا جاتی کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ لیکن اس کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ اس نے کبھی بھی پلٹ کر امی کو جواب نہ دیا، جس کی وجہ سے میں دل سے اس کی قدر کرنے لگا۔ میں کبھی کبھی نازیہ پر بہت زیادہ حیران ہوتا تھا کہ آخر وہ اتنا بڑا جگر کہاں سے لاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات تو امی کی باتیں سننے کے بعد میرا ضبط بھی جواب دے جاتا
اور میں امی کو ٹوک دیتا کہ امی یہ تو خدائی کام ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ لیکن امی الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتی۔ شادی کو سال سے اوپر ہو گیا اور ابھی تک بہو کا پاؤں بھاری نہیں ہوا۔ تمہارے ساتھ کے جتنے بھی لڑکوں کی شادیاں ہوئیں وہ سب ایک ایک بچے کے باپ بن گئے، آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ تو میں امی کو کئی بار حوصلے دیتا اور کئی بار خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ اسی دوران امی نے میری دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دیں، تو نازیہ بے حد ڈر گئی، کیونکہ امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مزید 1 سال اور برداشت کریں گی، اس کے بعد وہ ہر صورت میری شادی کروا کر ہی دم لیں گی۔ تو امی کی باتیں سننے کے بعد نازیہ روٹھ کر میکے چلی گئی اور امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ مزید 1 سال برداشت نہ کریں، بلکہ آپ ابھی اپنے ارمان پورے کر لیں۔ وہ جو ہی اپنے میکے پہنچی تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد خالہ کی کال میری طرف نازیہ پر شدید غصہ آیا کہ وہ گھر کی بات اٹھا کر اپنے ماں کے گھر کیوں لے کر گئی۔ کم از کم وہ میرے آنے کا انتظار تو کرتی، کیونکہ میرے دل میں بھی غصہ سا بھر گیا تھا۔ تو میں نے بھی سوچ لیا کہ میں نازیہ کو لینے اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اور آفس سے سیدھا جب میں گھر پہنچا تو امی سے بھی لڑ پڑا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی نازیہ سے یہ سب باتیں کرنے کی۔ تو امی بھی آگے سے بپھر کر بیٹھی ہوئی تھیں، کہنے لگیں کہ آخر میں کب تک یہ آنکھ مچولی دیکھوں گی، ایک نہ ایک دن تو اسے یہ سب برداشت کرنا ہی ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ ہم نے اسے نکالا تھوڑی ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ تو میں امی پر بگڑنے لگا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس معاملے میں حساس ہے تو بار بار اس کو اس حوالے سے تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو امی غصے سے بولیں کہ میں جانتی ہوں کہ یہ انسانی اختیار نہیں ہے، لیکن انسان کوئی ہیلا بھی تو تلاش کرتا ہے نا۔ اسے جب بھی میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں یا کسی پیر فقیر کے پاس، تو وہ نہ ڈاکٹر کی دوائی کھاتی ہے، نہ ہی دم تعویذ درود کرتی ہے۔ لوگ اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ بھی اولاد چاہتی ہی نہیں ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ یہ کوئی گولیاں کھاتی ہے۔ تو میں امی کی بات سن کر کانپ گیا۔ امی خدا کا واسطہ ہے اس پر یہ الزام تو مت دھریں، اس کے بس میں ہو تو وہ جڑواں بچے پیدا کر کے آپ کی گود میں ڈال دے، باقی رہ گئی ڈاکٹر کی دوائی وغیرہ تو ساری رپورٹس کلیئر ہیں، وہ کون سی ایسی دوائی کھائے کہ جس سے جھٹ پٹ اولاد پیدا ہو جائے، اور رہ گئی تعویذ گنڈے تو اس پر مجھے خود بھی یقین نہیں ہے، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں پڑے۔ اچھا، تو تم نہیں چاہتے ہو نہ وہ، تو پھر تم لوگ مجھے یہ بتا دو کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا۔ مسز ہمدانی کی بہو کا بھی یہی معاملہ تھا کہ رپورٹس کلیئر تھیں، تو انہوں نے شادی سے تعویذ لائے تو ان کی بہو پورے 9 مہینے وہ تعویذ استعمال کرتی رہی، اور بالآخر انہیں چاند سا پوتا مل گیا۔ امی اگر تعویذ گنڈوں میں اتنی طاقت ہوتی نا تو اس دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ رہتا۔ اب کیوں نہیں یہ بات سمجھتی کہ یہ خدائی کام ہے؟ تو امی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ ایک تم افلاطون ہو اور ایک تمہاری بیوی، تم دونوں کو سمجھانا ہی بیکار ہے۔ تو میں ان سے مزید بحث مباحثہ کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں مزید امی کو کہتا بھی تو کیا، کیونکہ میں خود الجھ کر رہ گیا تھا۔ گھر میں یہ چھوٹی موٹی چکلش تو چلتی ہی آ رہی تھی، لیکن اس بار نازیہ نے گھر چھوڑ کر جو غلطی کی تھی اس سے میرا دل بہت برا ہو گیا۔ میں کمرے میں پہنچا اور پہلی بار جب نازیہ کو کمرے میں نہیں دیکھا تو میرے دل کی حالت بری ہونے لگی۔ ایک دل کیا کہ اسے لے کر آؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں اسے آج لے کر آیا تو وہ ہمیشہ اسی طرح امی کی باتوں پر روٹھ کر اپنے میکے جا بیٹھے گی، اور میں زن مریدی والا ٹیگ اپنے ماتھے پر لگا کر پھرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کمرے میں اس کے بغیر سانس لینا بھی میرے لیے دوپہر ہو گیا تھا۔ تو میں اپنا تکیہ لے کر باہر ٹی وی لانچ میں آ گیا۔ بار بار میری نظر موبائل اسکرین پر جاتی کہ شاید وہ کوئی میسج کرے گی، تو دوسری طرف میں نے اس کا نمبر کئی بار ملایا اور پھر کال ملنے سے پہلے ہی کال کاٹ دی۔ پوری رات اسے اضطراب میں ایک پل کو بھی سو نہ پایا، اور اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو میں بے دردی سے صاف کر ڈالتا۔ صبح فجر کے ٹائم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری بے چینی شدید ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی جاؤں اور اسے بازو سے پکڑ کر گھر لے آؤں، لیکن پھر میری مردانگی آڑے آ جاتی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک موبائل پر نازیہ کا نمبر جگمگانے لگا، تو میں نے فوراً اس کی کال پک کی
تو دوسری طرف اس کے رونے کی آواز سن کر میرا دل پگھل گیا۔ یقیناً رات بھر وہ بھی جاگتی رہی۔ اس کا اس وقت کال کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بھی یہاں سے جا کر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو پائی۔ علی مجھے لے جاؤ، وہ روتے ہوئے بولی تو مجھے غصہ سا آ گیا اور میں اس سے انتہائی تلخ لہجے میں بولا، کیوں؟ مجھ سے پوچھ کر گئی تھی کیا جو میں لینے کے لیے آ جاؤں؟ میں نہیں رہ سکتی، وہ روندے لہجے میں بولی۔ تو یہ بات یہاں سے جانے سے پہلے سوچنی تھی، میں چڑ کر بولا۔ تو کیا آپ نہیں آئیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ تو نہ جانے میرے منہ سے کیسے نکل گیا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ تو اس نے ایک دم سے کال کاٹ دی۔ یقیناً وہ بیٹھ کر رو رہی ہوگی۔ مجھے اپنی جلد بازی پر افسوس ہونے لگا، تو میں نے اسی وقت ٹیبل سے اپنی بائک کی چابی اٹھائی اور نازیہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اور جو ہی میں ان کے گھر پہنچا تو اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ میری آواز سن کر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی اور میرے سینے سے آ لگی، اور پھر اس کے بعد امی سے جتنی باتیں بھی اولاد کے حوالے سے اسے سنائیں۔ وہ کبھی بھی گھر چھوڑ کر نہیں گئی اور نہ ہی اس نے امی کو پلٹ کر جواب دیا، بلکہ وہ اسے جہاں کہیں جانے کا کہتی تو وہ چل پڑتی۔ اس شہر کا شاید کوئی ہی عامل پیر فقیر امی نے چھوڑا ہو جس سے تعویذ لے کر انہوں نے نازیہ کو نہ دیے ہوں، اور نازیہ بھی چپ چاپ امی کے بتائے ہوئے تعویذ لے کر استعمال کر لیتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ یہ سب کیسے کرتی ہے، لیکن شاید اولاد انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ بالآخر ہم سب کی تڑپ کو اللہ نے قبول کر لیا اور بڑے عرصے کے بعد یہ خوشخبری ہمارے گھر میں اتری۔ امی یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوئیں اور وہ نازیہ کو گلے لگا کر رونے لگیں، تو میری آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ان 9 مہینوں میں انہوں نے نازیہ کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند سی گول مٹول سی بیٹی دی تو ہم سب کی خوشی دیدنی تھی۔ امی کی نتاشا کی پیدائش کے 1 سال بعد ہی ڈیتھ ہو گئی۔ نازیہ کے والدین بھی یک کے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ ان اموات نے مجھے اور نازیہ کو توڑ ڈالا تھا، اور شاید ہم بری طرح سے بکھر جاتے، لیکن نتاشا کی محبت نے ہم دونوں کو مصروف کر ڈالا کہ ہم دونوں میاں بیوی جلد ہی ان صدمات سے نکل آئے۔ نتاشا کے بعد اللہ نے مجھے کوئی اور اولاد نہیں دی، جس کا دکھ اکثر نازیہ کو ہوتا۔ اس نے نتاشا کے بعد بھی کئی تعویذ گنڈے کیے، پیروں فقیروں کے پاس گئی، لیکن دوبارہ نازیہ کو اولاد کی امید نہ لگی، تو وہ افسردہ رہنے لگی۔ تو میں اکثر اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتا کہ یہ دیکھو، ہمارے پڑوسی سلیم صاحب اتنی عمر کے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی تو جی رہے ہیں نا، بغیر اولاد کے، اتنی بڑی کمی کے ساتھ۔ کبھی شکوہ ان کی زبان پر نہیں آیا، نہ ہی ہم نے انہیں اولاد کے حوالے سے کسی قسم کی حسرت میں مبتلا دیکھا۔ تو شکر کیا کرو خدا کا کہ اللہ نے تمہیں اولاد تو دی ہے، اس لیے اپنی ساری توجہ اس پر مبذول کرو اور ان باتوں سے نکل آؤ۔ میں گاہے بگاہے نازیہ کی کونسلنگ کرتا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد سنبھلنے لگی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ مرد کے مقابلے میں عورت اولاد کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ اور حساس ہوتی ہے، اس لیے اگر تھوڑی بہت سپورٹ اسے سسرال اور خامد سے مل جائے تو اس کے لیے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ نازیہ کھل کر سانس لے اور ان ساری باتوں سے نکل آئے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ لوگوں کی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جن کی اولاد نہ ہو انہیں بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور جن کی اولاد ہو جائے انہیں بھی لوگ چین سے نہیں رہنے دیتے۔ نازیہ اور میں اکثر چھت پر جاتے، جہاں ہماری اور سلیم صاحب کی چھتیں ملی ہوئی ہوتیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی اکثر چھت پر چائے پیتے یا گپ شپ لگاتے ہوئے ہمیں نظر آتے۔ انہیں نتاشا کو ہم سے لیا، اور ان کے اور ہمارے چھت کے درمیان دیوار کی اونچائی ذرا کم تھی، تو بآسانی ہم نتاشا کو ان کے حوالے کر دیتے، تو وہ دونوں بھی اس ننھی گڑیا سے اپنا دل بہلاتے رہتے۔ نتاشا بھی ان کی بہت عادی ہو گئی تھی۔ کئی بار وہ ان کے گھر جانے کی ضد کرتی تو نازیہ اسے ان کے گھر لے جاتی، تو وہ دونوں میاں بیوی نتاشا کو دیکھ کر کھل سے اٹھتے۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا، اور نتاشا اب 10 سال کی ہو گئی، اور پھر ہماری زندگی میں وہ طوفان آیا کہ جس نے ہماری زندگی میں قیامت برپا کر ڈالی۔ ایک دن نتاشا چھت پر گئی اور چھت سے منہ کے بل نیچے پختہ فرش پر گری، اور موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ نازیہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی صدمے سے پاگل ہو گئی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہ آتی کہ میں اپنے گھر کے نظام کو کیسے چلاؤں۔
اس دوران سلیم صاحب اور ان کی بیوی نے ہمارا خیال رکھنے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن سلیم صاحب کی بیوی نے جھجکتے ہوئے مجھے کہا کہ نادیہ کو مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن میں نے ان کی تجویز رد کر دی کیونکہ میں ناجیہ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ بہرحال میں ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا رہا تھا، لیکن صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں آ رہی تھی۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد ایک دن نازیہ نے مجھے کہا کہ ایک آدمی نتاشا کو چھت پر لے گیا ہے اور وہ پھر سے بہت بری طرح سے رو رہی ہے، تم جا کر دیکھو۔ تو میں اس کی بات پر رونے لگتا، اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ تو منو مٹی تلے دفنا چکا ہوں میں، لیکن میں یہ بات اس کو کتنی دفعہ بھی کہتا اس کی سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کرتی رہتی تو میں مجبوراً اسے نیند کی دوا دے کر سلا دیتا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی اور چھت پر جا کر زور زور سے نتاشا کا نام لیتی۔ اکثر اسے یہ دورے عین اس ٹائم پر پڑتے جس ٹائم نتاشا کا انتقال ہوا تھا۔ اکثر وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے کہتی کہ وہ اتنی بڑی بچی تھی، اتنی سمجھدار، وہ چھت سے خود نہیں کود سکتی، وہ ایک آدمی ہے، اس نے اسے گرایا ہے، تم اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو میں اس کی باتیں سن کر رو پڑتا۔ دراصل نتاشا کی ایک عادت تھی کہ وہ اکثر چھت کی چاردیواری پر چڑھ جاتی۔ کئی بار میں نے اس کو اس بات پر منع بھی کیا، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ ایک انتہائی بدقسمت دن ہوگا جس دن اس نے یہ ایڈونچر کرنے کا سوچا اور پاؤں پھسلنے سے وہ نیچے گر گئی ہوگی۔ بھلا اسے کون دھکا دے کر نیچے گرا سکتا ہے؟ اتنا ظالم کون ہوگا؟ اور ہمارے گھر کے ساتھ تو سلیم صاحب کا گھر ہے، وہ تو اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ناجیہ ذہنی توازن اپنا کھو تو چکی تھی، لیکن کئی بار وہ مجھے پولیس کے پاس جانے کا کہتی کہ اس معاملے کی تحقیق کرواؤ۔ جب وہ یہ بات کرتی تو ایسا لگتا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ ناجیہ کی اسی بنتی بگڑتی کیفیت کی وجہ سے میں نے جاب چھوڑ دی۔ ویسے بھی میں جاب کر کے کیا کرتا؟ جو پینشن تھی وہ ہم دونوں کے لیے بہت تھی۔ اب میں خود گھر میں رہ کر اس کا ہر وقت خیال رکھتا کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ ایک دن میں اسے نیند کی دوا دے کر سلا چکا تھا کہ نتاشا کی یاد نے مجھے سونے نہ دیا۔ میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں خود بھی ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ صدمہ سہنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اچانک مجھے چھت سے رونے کی آواز آئی، اور یہ رونے کی آواز بالکل ایسی تھی کہ جیسے نتاشا چھت پر رو رہی ہو۔ میں چونک گیا، دل میں خوف سا بھی آیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن مسلسل آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو میں ایک دم سے باہر نکلا۔ یہ آواز چھت کی طرف سے آ رہی تھی اور یہ میرا وہم نہیں تھا، چھت پر نتاشا ہی رو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اختیار دیوار کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ ہماری چھت پر سلیم صاحب موجود تھے، جو ہاتھ جوڑ کر دیوار کی طرف منہ کر کے اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے نتاشا کو پکار رہے تھے اور بار بار معافی مانگ رہے تھے۔ میں دکھتے دل کے ساتھ ان کے قریب گیا تو وہ ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹے اور پھر اپنے بال پکڑ کر کھینچنے لگے۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس اذیت سے نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، نتاشا مجھے جینے نہیں دے گی۔ وہ بڑی بے ربط باتیں کر رہے تھے جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نتاشا سے کہو مجھے معاف کر دے۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، میں اس سے زیادتی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دن پتہ نہیں کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں نے اسے تمہاری چھت سے اپنی چھت پر لانا چاہا کہ وہ دوڑتے ہوئے چھت سے نیچے کود گئی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گئی۔ لیکن تمہیں یہ سب نہ پتہ چل سکا، کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ سب باتیں بتانے کے لیے زندہ ہی نہ رہی۔ میں نے بھی سوچا کہ میرا یہ جرم چھپ جائے گا، لیکن نہیں۔ میرے ضمیر کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ نہ مجھے دن کو چین ہے اور نہ رات کو۔ وہ روز اس دیوار پر آ کر کھڑی ہوتی ہے اور میں روز اس سے معافی مانگتا ہوں، تم بولو نا کہ مجھے معاف کر دے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگے تو میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جو وہ کہہ رہے تھے اگر تو یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی کا مرڈر ہوا ہے۔ یا خدا، میں اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ میں نے یہ ساری بات اپنے دوست پولیس انسپکٹر سے کہی تو اس نے سلیم صاحب کو حراست میں لے لیا اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ جرم صرف سلیم صاحب کا نہیں بلکہ ہم دونوں میاں بیوی کا بھی ہے کہ ہم نے اس قدر ان لوگوں پر اعتبار کیا۔ خدا جانے جب وہ اکیلی ان کے گھر جاتی ہوگی
تو سلیم صاحب اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ تو اتنی معصوم تھی کہ اسے تو ان باتوں کی کچھ سمجھ بھی نہیں ہوگی۔ اپنے دل کے اس بوجھ کے ساتھ تو نہ جانے میں کب تک زندہ رہوں گا۔ لیکن ناظرین، میں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا مجھے خود کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں، اور کیا آپ بھی یوں ہی آنکھ بند کر کے دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں؟ پلیز اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے اپنے کمنٹس میں ہمیں